إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں دین اسلام سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم سے اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حدیث سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ دین اسلام کے کچھ محاسن ہیں، کچھ خوبیاں ہیں جو آپ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اندر، کسی اور دھرم کے اندر نہیں پا سکتے ہیں۔ آج میں مختصراً اسلام کے کچھ محاسن، اسلام کی کچھ خوبیوں کے بارے میں آج گفتگو کروں گا، اور میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اسلام کی ان خوبیوں کو، اسلام کے ان محاسن کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ پھیلائے، لوگوں کو بتائے اسلام کے بارے میں۔ لیکن اس لیے کہ دین اسلام کو اس وقت دشمنوں نے، غیر مسلموں نے بہت غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ بعض مسلمانوں کے بعض اعمال سے، بعض غلط چیزوں سے اسلام کا تعارف کیا گیا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کسی غیر مسلم کے سامنے ہوں، انہیں ہم بتائیں کہ اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ اسلام کی خوبیاں قرآن اور حدیث سے قرآن اور حدیث کے اندر تلاش ہو، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ اسلام کیا چیز ہے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر کے، بعض مسلمانوں کو دیکھ کر کے، بعض مسلمانوں کی زندگی اور حالات کو دیکھ کر کے اسلام پر حکم لگانا یہ مناسب نہیں ہے۔ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام ایک عالمگیر دین ہے، ایک انٹرنیشنل دین ہے، کامل اور مکمل دین ہے۔ دین اسلام ایک نیچرل دین ہے۔ انسانی صحیح فطرت، جس چیز کو غلط کہے اسلام اس چیز کو غلط کہتا ہے، اور اس انسانی فطرت جس چیز کو اچھی کہے اسلام ان چیزوں کو اچھا کہتا ہے۔ دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام ہر زمانے کے لیے اور ہر جگہ کے لیے یہ مناسب اور فٹ ہے۔ اگر یہ عربستان کے لیے مناسب ہے تو یہ غیر عربستان کے لیے بھی مناسب ہے۔ دین اسلام کا تعلق انسانی فطرت اور انسانی طبیعت سے ہے۔ انسانی طبیعت کے مطابق یہ دین ہے، انسانی طبیعت کے مطابق یہ مذہب ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو، جس شریعت کو لے کر کے آئے تھے، وہ شریعت ہر زمانے کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر جگہ کے لیے مناسب ہے۔ یہ آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں۔ یہ آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی قیامت تک کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مسلمانوں کے بھی رسول ہیں، غیر مسلموں کے بھی رسول ہیں، یہود و نصارہ کے بھی رسول ہیں، مشرکین کے بھی رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عام ہے تمام لوگوں کے لیے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آتے تھے سبوں کی شریعت کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہر انسان کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن لیتا ہے تو جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بی دخل النار۔ بعض اہل کتاب ہیں روئے زمین کے اندر جن کا عقیدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ جب تک اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اس وقت تک یہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور اس وقت تک وہ جنت کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بی دخل النار۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، خاص کر کے جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، جو لوگ مستشرقین کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کے یہاں یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، چاہے مسلمان ہو چاہے یہود ہو نصارہ ہو، جو بھی اچھا کام کرے گا اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ ایسے بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، اور وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا شمار مسلمانوں کی طرح کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں میں کچھ لوگ جنتی ہوتے ہیں، کچھ لوگ جہنمی ہوں گے، کچھ لوگ جنتی ہوں گے، کچھ لوگ جہنمی، اسی طرح غیر مسلموں میں بھی جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ جنتی ہوں گے، کچھ لوگ جہنمی ہوں گے۔ یہ ہمارے بعض مسلمانوں کے مثقف بعض علماء کرام کا، جو لوگ خاص کر کے مستشرقین کی کتاب پڑھتے ہیں، جو لوگ یورپ وغیرہ میں رہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے جو سراسر اس حدیث کی روشنی میں غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کوئی ایمان نہیں لائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرے گا، تصدیق نہیں کرے گا اور اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب دین ہے۔ دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی اگر دین کوئی اپناتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک کامل دین ہے۔ ہر شعبے کے اندر، ہر نظام زندگی کے اندر اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جسے امت کو ضرورت ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کے بارے میں کوئی ایسی بات کو اللہ کو قصر نہیں چھوڑا جس کو امت کو ضرورت ہو، لوگوں کو ضرورت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دین، دین مکمل ہو چکا ہے اور
دین کے اندر کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ آپ کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں. 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت ہی پڑھنا ہے. 6 وقت نہیں کر سکتے یا 4 وقت کی نماز کمی کر کے 4 وقت کر دیں. یہ جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے. دین اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام صرف اور صرف ایک معبود حقیقی کی عبادت کا حکم دیتا ہے. یہ سب سے بڑی خوبی ہے. اس دین کے اندر، اس مذہب کے اندر سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ دین، یہ دھرم، یہ مذہب ایک معبود حقیقی کی عبادت کا حکم دیتا ہے. کوئی ایسا دھرم نہیں دنیا کے اندر جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوجا پاٹ کا حکم دیتا ہو. یہ صرف اور صرف دین اسلام کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، کسی اور کے لیے جھکنا، کسی اور کے لیے سجدہ کرنا اس دین حنیف کے اندر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا جو معبود حقیقی ہے وہ ایک ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو عرش پر مستوی ہے اور ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام نبیوں پر ایمان کامل کا حکم دیتا ہے. تمام انبیاء اور رسل پر ایمان کا حکم دیتا ہے، کامل ایمان. جیسے ہم ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس روئے زمین کے اندر تشریف لائے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اسلام تمام نبیوں پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تمام انبیاء کرام پر. لیکن آپ دوسرے مذاہب کو آپ جب دیکھیں گے تو وہ کچھ نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. دین اسلام آخری دین ہے، آخری مذہب ہے، اور قیامت تک کوئی مذہب آنے والا نہیں ہے. آخری شریعت. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام، مسلمانوں کا عقیدہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پر چڑھایا، نہ قتل کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان لوگوں نے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا. یہ مسلمانوں کا یقین ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی نبی ہے جنہیں موت ابھی نہیں آئی ہے. اس نبی کے علاوہ کوئی ایسے نبی نہیں ہے جن کو ابھی تک موت نہ آئی ہو. سب دنیا سے چلے گئے، موت آ گئی ہے. صرف عیسیٰ علیہ السلام بر رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا ہے. لیکن کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب، قیامت کی جو 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ وہ دجال کو قتل کریں گے. دجال کو قتل کریں گے. اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جب پہلی مرتبہ نازل ہوں گے اس دنیا میں، لوگ سمجھ جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جو اس وقت مسلمانوں کے امام ہوں گے وہ زیادہ صحیح اور راجح یہی ہے کہ وہ امام مہدی ہوں گے. اور جب وہ سمجھ جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ پیچھے ہٹنے لگیں گے،
کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا مقام کچھ اور ہے، چاہے کوئی بھی ہو، نبی کے برابر غیر نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام سب سے افضل ہیں، اس کے بعد پھر صحابہ کرام اور دوسرے لوگ۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے، امام مہدی لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہوں گے، یا نماز کا بالکل وقت ہوگا اور وہ عصر کی نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی چاہیں گے کہ پیچھے ہٹ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کریں گے کہ آپ آگے بڑھیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں۔ اسی کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو کتنا اچھا لگے گا کہ آپ کا ایک امتی، آپ ہی میں سے آپ کا ایک امتی ایک نبی کی امامت فرمائے گا۔ یہ ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر تمام لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا امام مان لیں گے، انہی کے مطابق چلیں گے، کہنے کے مطابق چلیں گے، جو مومنین ہوں گے، صحیح مومن ہوں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہی نماز پڑھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی انبیاء، چاہے کوئی بھی نبی ہو، چاہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کیا ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے کم ہے، کمتر ہے؟ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، سب سے۔ لیکن جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، اسی کے مطابق ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا وہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول، اور یہ جو کچھ بھی ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ہم جانتے ہیں۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہتے تو ہم نہیں جان پاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں جو زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، قرب قیامت وہ آئیں گے اور پھر انتقال فرمائیں گے، وہ بھی دنیا سے جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ دین اسلام کے نبی، دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام کے جو نبی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، لیکن سب سے افضل نبی ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، سب سے افضل نبی ہیں۔ کبھی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں، یہ جھوٹ ہے قرآن پر۔ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، قرآن کو جھٹلا رہا ہے، حدیث رسول کو جھٹلا رہا ہے، دین اسلام کے مبادئ اور اصول کو جھٹلا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم الرسل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس پر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہے۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ولد آدم میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں، اور ایک بات کہ آدم علیہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا نسب وہاں جا کر ملتا ہے، یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کا نسب جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حق کو حق سمجھیے اور باطل کو باطل سمجھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، قرآن اور حدیث دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دماغ بھی دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بیٹا باپ سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اس کو بار بار کہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور غلط طریقے سے غلط باتیں کہتے ہیں جو قرآن و حدیث نص صریح کے خلاف ہے۔
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے لیکن سب سے افضل نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سب سے آخری امتی ہے لیکن سب سے افضل امتی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام نے عورتوں پر احسان کیا ہے، عورتوں کو مکرم بنایا ہے. دین اسلام نے عورتوں کا جو خیال کیا وہ کسی دین نے، کسی دھرم نے عورتوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں. آج جو کہا جاتا ہے، لوگ جو کہتے ہیں دین اسلام کے بارے میں کہ دین اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق کو پامال کیے جاتے ہیں، 100% غلط ہے. دین اسلام کے اندر یہ ہے کہ عورت گھر بیٹھی رہے گی، باہر نہیں جانا ہے. شوہر پر ذمہ ہے کہ وہ کما کر کے لائے اور عورت کو کھلائے. عورت اگر کمانا چاہے تو پردے کے ساتھ گھر کے اندر یا باہر بھی ہو، جہاں ان پر کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، وہیں وہ جا سکتی ہے کمانے کے لیے. اس کے علاوہ غلط طریقے سے جو آج لوگوں نے، دوسرے اقوام نے، دوسرے مذاہب نے عورتوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہ کہہ کر کے کہ عورتوں کے مقام کو ہم اوپر کرنا چاہتے ہیں. نہیں، بلکہ انہوں نے عورتوں کے مقام کو نیچے کر دیا ہے. آج جو پوری دنیا کے اندر ریپ ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر جو زنا ہو رہا ہے، لوگ بہت سارے ملکوں میں آپ دیکھیں گے، چاہے اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، بہت سارے ملکوں میں عورتیں اپنے معاش کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے 2 روپے کے لیے، 10 روپے کے لیے اپنی عزت برباد کر رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر میرے زمانے خلافت میں ایک جانور بھی بھوکا مر جاتا ہے تو عمر اس کا مسئول ہوگا، اس کا ذمہ دار ہوگا. اور آج عورتیں اپنی عزت و عصمت کو بیچ کر کے 2 روپے کے لیے، 10 روپے کے لیے اپنی عزت و عصمت کو بیچ رہی ہے. یہ عورتوں کا حقوق ہے نہیں. ہندو دھرم کے اندر یہ تھا کچھ سالوں پہلے، اور انگریز کے خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ اس نے اس فتنے کو ختم کیا ہے کہ اگر کوئی نوجوان شادی شدہ انسان اگر مرتا تھا تو اس کی بیوی کو زندہ اس کے ساتھ جلا دیتے تھے. لیکن اور آپ زمانے جاہلیت کو پڑھ لیں، جس وقت ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، اس وقت کی عورتوں کا آپ حال دیکھ لیں. جو لونڈیاں ہوتی تھی ان کے مالک انہیں بھیجتے تھے، جاؤ زنا کروا کر کے پیسے کما کر کے لاؤ. اسلام نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے. اسلام نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ واضح انداز میں اسلام نے جو مقام عورتوں کو دیا ہے وہ کسی دھرم نے نہیں دیا ہے. ماں کے جو حقوق ہیں باپ سے زیادہ. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے کہا نہیں کہ باپ، بلکہ کہا کہ امک، تمہاری ماں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا امکا امکا امکا، تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم ابوک، پھر تمہارے باپ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. یہ اسلام نے ماں کا مقام دیا ہے، اور ماں اکیلی ایک عورت ہوا کرتی ہے. ماں ایک عورت ہوا کرتی ہے. بیٹی کا مقام، بہن کا مقام، ماں کا مقام، یہ اسلام کے اندر پائیں گے، کسی اور کے اندر نہیں پائیں گے، کسی اور دھرم میں نہیں پائیں گے. میراث کے اندر آپ دیکھ لیں کہ
اسلام نے کس طرح عورتوں کے حقوق کو برقرار رکھا اور کہا کہ ماں کا یہ حصہ ہے، حتیٰ کہ دادی کا بھی حصہ ہے، دادی کا بھی حصہ ہے، ماں کا حصہ ہے، بیٹی کا حصہ ہے، بہن کا حصہ ہے، تمام لوگوں کو اللہ دین اسلام میراث دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین۔ لیکن اسلام عورتوں کے حقوق کو برقرار رکھتے ہوئے عورتوں کی عزت و عصمت کو پامال ہونے سے بچنے کے لیے اسلام نے زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو اس کو رجم کرنے کا یا 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا ہے۔ کسی دھرم کے اندر نہیں پائیں گے، کسی دھرم کے اندر نہیں۔ اسلام اپنے ماننے والے پر انسان بشر ہیں، انسان بشر ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ کہیں گے 100% کوئی صحیح ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کے ساتھ شیطان ہے، اس کے ساتھ اس کے خواہشات نفسانی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو واجب قرار دیا ہے۔ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ اسلام امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے۔ اسلام عقل کی حفاظت کرتے ہوئے شراب نوشی کو حرام قرار دیا ہے، عقل کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اس لیے کہ جب آپ شراب پئیں گے، جب کوئی شراب پیتا ہے تو وہ عقل رہتے ہوئے اس کا عقل کا کام نہیں کرتا ہے۔ پھر کچھ لوگ تو نالے میں گر جاتے ہیں، وہیں مر جاتے ہیں، کچھ لوگ غلط حرکتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے شراب نوشی کو حرام قرار دیا ہے۔ آج بہت سارے ملکوں میں لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو حرام قرار دیں، یا اگر کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا دیا جائے۔ لیکن اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے اس چیز کو حرام۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو شراب پیتے تھے، جائز تھا، لیکن اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، اس سے بچو، حرام ہے شراب نوشی۔ اور صرف عقل کی حفاظت کرتے ہوئے، برائیوں سے روکتے ہوئے عقل کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ اسلام ظلم و ستم سے روکتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کرو، اکرام کرو، تعظیم کرو، اور غیر مسلموں کی تعظیم نہ کرو، نہیں۔ اسلام جس طرح ایک مسلمان پر ظلم و ستم کو حرام قرار دیتا ہے، اسی طرح ایک غیر مسلم پر بھی ظلم و ستم کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کا ایک مسلمان پڑوسی ہے، ایک غیر مسلم پڑوسی ہے، دونوں کے ساتھ آپ کو اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو آپ کا مسلمان پڑوسی ہے اس کا زیادہ حق ہے، لیکن اس کا بھی حق کم نہیں ہے۔ جیران میں، جوار میں، پڑوسی ہونے میں دونوں برابر ہے۔ میرے علم کے مطابق، اللہ تعالی عالم، اسلام ایک غیر مسلم کے قتل کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ ایک غیر مسلم کے قتل کو اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ اور عدل و انصاف کا یہ عالم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ عدل و انصاف سے کام لو۔ دیکھنا کہ اگر کسی کے ساتھ اگر دشمنی ہو جائے
دشمنی کی وجہ سے کسی پر ظلم نہیں کرنا، بلکہ اس کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے کام لینا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اسلام نے انسانی نفوس کی حفاظت فرمائی ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو بھی قتل کر دو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. قصاص کے اندر حیات ہے، زندگی ہے، زندگی. جب ایک قاتل کو معلوم ہوگا کہ میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا، وہ کبھی قتل کرنے کی جرت نہیں کرے گا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، یہ قرآنی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص کے اندر ہی زندگی ہے. جہاں قصاص نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. صرف اتنا نہیں بلکہ اسلام نے مال و متاع کی حفاظت کے لیے، مال و متاع کی حفاظت کے لیے، روپے پیسے کی حفاظت کے لیے اسلام نے چوری کو حرام قرار دیا ہے اور چور کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا ہے. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. یہ آپ یہ نہ سوچے کہ اسلام تشدد کا حکم دیتا ہے، نہیں، اسلام تشدد کا حکم نہیں بلکہ مال و متاع کی حفاظت کا حکم دیتا ہے. انسان اپنے خون پسینے سے کماتا ہے اور ایک آدمی آئے اور چوری کر کے لے کر چلے جائے. اسلام ایسے لوگوں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے. اور اسی طرح نسل کی حفاظت کرتے ہوئے اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے. اسلام ایک واحد دھرم ہے، واحد مذہب ہے جس نے غریبوں کا سب سے زیادہ خیال کیا ہے. غریبوں کا، مسکینوں کا جو اسلام نے خیال کیا ہے وہ کسی اور دھرم نے خیال نہیں کیا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات، زکوات کس کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسلام کا ایک رکن قرار دیا ہے کہ اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو وہ صحیح مسلمان ہی نہیں ہے. نظام کو، دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں کو غریب بنایا، کچھ لوگوں کو امیر بنایا ہے. اگر کچھ لوگ غریب نہیں ہوتے، کچھ لوگ امیر نہیں ہوتے تو یہ دنیا چلتی ہی نہیں. دنیا کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلانے کے لیے ایسا کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقیر مسکین بھوکے مر جائیں، انہیں کھانا نہ ملے اور دوسری طرف آپ قصروں میں رہیں، محلوں میں رہیں. نہیں، اسلام کہتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں پر خرچ کر دیا جائے گا. یہ ہے دین اسلام کی خصوصیت، خوبی کہ اس نے غریبوں کا سب سے زیادہ خیال کیا ہے اور اس میں مسلمان غیر مسلمان سب داخل ہیں. سب کو آپ صدقات دے سکتے ہیں، سب کی آپ مدد کر سکتے ہیں. اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے یہاں رنگ و نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ذات برادری کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریشیہ خاتون عورت کی، قریشیہ عورت کی، ایک قریشی عورت کی شادی ایک غلام سے کی ہے. ایک غلام سے. غلام کی کوئی حقیقت نہیں تھی اس زمانے میں، اور ہر زمانے میں غلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کل کے درس میں جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ قریش خاندان سب سے افضل خاندان تھا اور سب سے افضل خاندان مانا جاتا تھا اس زمانے میں. اس کی ایک عورت کی شادی اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کے ساتھ کی ہے. رنگ و نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سب کا برابر حق ہے. امام مسلمانوں کا کوئی بھی بن سکتا ہے، جو بھی پڑھا لکھا ہوگا
جو بھی پڑھا لکھا ہوگا وہ مسلمانوں کا امام بن سکتا ہے، اس میں کوئی شک ہے۔ لیکن آپ دوسرے دھرموں کو دیکھیں، دوسرے مذاہب کو دیکھیں، ہندو دھرم کو آپ لے لیجئے، جو چھوٹی نسل کے، جو چھوٹی برادری کے جو لوگ ہیں، نچلی برادری کے، وہ کبھی امام نہیں بن سکتے۔ ابھی بھی اس وقت بھی وہ ایک برہمن کے سامنے اس طرح کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر اہمیت ہے تو صرف تقوی کی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی، کسی عربی کی، اور یہ حقیقت ہے، ذات و برادری، کوئی سید ہو، کوئی خان ہو، کوئی پٹھان ہو، کوئی انصاری ہو، کوئی کچھ بھی ہو، یہ سب خاندان اور قبیلہ یہ تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے، یہ کہ اس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے۔ یہ کبھی نہیں کہ یہ لوگ اونچے ہیں، فلاں خاندان کے ہیں، یہ اونچے لوگ ہیں، نہ، غلط ہے، غلط۔ اسلام ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں کرتا، اسلام کی نگاہ میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں، ذرہ برابر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ایک معمولی گھرانے کا انسان، ایک یتیم بچہ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، مسلمانوں کا امام بن جاتا ہے۔ یہ کسی دوسرے دھرم میں آپ نہیں پائیں گے۔ اسلام کے اندر یہ خوبی ہے کہ اسلام جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے، تاکہ مسلمان لوگ، گاؤں کے لوگ ایک ساتھ جمع ہو، ان کے اندر اخوت و بھائی چارگی برقرار رہے، اور اگر کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا ہے تو وہ فوراً سمجھ آئے کہ یا تو یہ بیمار ہے یا مسافر ہے۔ اگر بیمار ہے تو ان کی عیادت کے لیے جائیں، اگر مسافر ہے تو ان کے لیے دعا کریں، ان کے انتظار کریں۔ اور یہ جو 5 وقت کی نماز کا حکم دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ انسان کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ ہمیشہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق رہے، اس کے خالق کے ساتھ اس کا تعلق رہے۔ معاملات میں اسلام اور غیر مسلموں کے درمیان، اسلام امیر اور غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا۔ معاملات کے اندر کوئی فرق نہیں، بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں، یہ فلاں خاندان کا ہے تو آگے بیٹھے گا، فلاں خاندان کا ہے پیچھے بیٹھے گا، نہیں۔ اور یہی مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا طریقہ ہونا چاہیے کہ شادی بیاہ میں، دینی معاملوں میں، معاملات میں وہ نسل کو، ذات اور برادری کو بالکل نہ لائے، ذات اور برادری کو بالکل نہ لائے۔ اسلام پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق یا پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنا زیادہ مجھ سے کہتے تھے کہ مجھے گمان لگنے لگا، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی پڑوسی کو کیا کر دے، میراث میں حصے دار نہ بنا دے، میراث میں حصے دار نہ بنا دے۔ یہ پڑوسی کا مقام ہے۔ اسی طرح اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام مہمان کی عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے، بلکہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے اور وہ اسے کھلاتا نہیں تو وہ زبردستی اس کے پاس کھا سکتا ہے، زبردستی اس کے ساتھ اتنا لے کر کے لے سکتا ہے جس سے وہ کھا لے۔ اسلام اسراف اور تبذیر کو حرام قرار دیا ہے، اسلام اسراف اور تبذیر کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ مختصر سے اسلام کی خوبیاں تھی، میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچاؤں، اور میں نے پہنچایا۔ دلیل کی روشنی میں
ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کے محاسن کو پڑھیں، اسلام کی خوبیوں کو پڑھیں، اسلام کی خوبیوں کے بارے میں علم رکھے، اور ایک مسلمان اپنے رب سے خوش رہے، اپنے نبی سے خوش رہے، اپنے دین سے خوش رہے، اور یہ دعا پڑھتے رہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں توفیق دے کہ ہم دین اسلام کو پڑھیں، دین اسلام کو سمجھے، دین اسلام کو اپنا دین اور اللہ تبارک و تعالی کا محبوب دین سمجھیں، دین اسلام کے مسائل سے کو جانیں اور اس کے مطابق ہم عمل کریں، اس کے مطابق ہمارا عقیدہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔